عفو درگزر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عفو درگزر، یعنی کہ معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 133 to 134 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی بخشش اور اس کا انعام جو ہے وہ اس کے جنت کی طرف لپکو۔ اور وہ کن کے لیے اللہ نے بتایا ہے تیار کی گئی؟ متقین کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بتائی کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا صفات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں بھی شروع میں فلاح پانے والے متقین کی جو صفات بتائی گئی تھی، اس کے بعد یہاں مزید کچھ صفات بتائی گئی ہیں، اور ان میں سے ایک صفت جو ہے یہاں پہ جو مزید ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، اللہ کی خاطر معاف کرنے والے ہیں۔ تو متقین کی، تقوی والوں کی، فلاح پانے والوں کی صفات میں سے ایک صفت معاف کرنا بھی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، اسی کے حوالے سے ہم ساری بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہمارے اندر یہ خوبی ہے، یہ چیز ہے۔ اور معاف کرنے کا جو تعلق ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کا بے گناہ ہونا یا نہ ہونا، اس میں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ معاف کرنے والا جو ہے وہ معاف کرے گا چاہے کسی کا قصور ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو حق پہ ہیں، اس لیے ہماری ناراضگی بنتی ہے، ہمارا معاف نہ کرنا بنتا ہے۔ لیکن دیکھیں، وہ رب کی جنت، اس کی بخشش پانا وہ آسان تو نہیں، اس کے لیے پھر ہمیں کچھ قربانی بھی دینی ہوگی، اس کے لیے ہمیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں معاف کرنا پڑے گا، دل بڑا کرنا پڑے گا۔ اس معاف کرنے میں اپنے پرائے غیر سبھی آ جاتے ہیں، ہر طرح کے لوگ، کوئی بھی، اور کس کی خاطر ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ لیکن یہ معاف کرنا جو ہے یہ کسی بندوں کے لیے نہیں، یا لوگوں کا منہ رکھنے کے لیے نہیں۔ کس کے لیے ہمیں معاف کرنا ہے؟ اللہ کی خاطر معاف کرنا ہے۔ یہ اللہ کے لیے جو معاف کرنا ہوگا یہی ہمیں متقین کی صفت میں لائے گا، یہی ہماری پھر بخشش کروائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاف کرنے میں کیا کیا ہوگا، کس طرح کے معاملات ہیں۔ اب یہ ہر انسان اپنے حساب سے دیکھے گا۔ جب ایک انسان کو بات پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک چیز ہم سے چاہیے، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس معاملے میں مجھے کتنا معاف کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اس سچویشن میں یہ میرے لیے یوں ہے، بلکہ وہ اپنا نفع نقصان نہیں دیکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان ہے، اور یہ امتحان جو ہے ہمیں رشتوں کے ذریعے بھی آزمائش ہے، اولاد سے لے کے، والدین سے لے کے، بہن بھائی، ہر رشتہ بھی ایک آزمائش ہے۔ رشتہ دار، جاننے والے، دوست، سبھی کی طرف سے کسی نہ کسی رشتے کی طرف سے بھی آزمائش آ سکتی ہے۔ کوئی بھی ہمارے ساتھ برا کر سکتا ہے، کسی سے بھی ہمارا دل برا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے۔ اب کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ میں اللہ کی خاطر اسے معاف کر دوں۔ کیونکہ دیکھیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو اس طرح سے بھی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا جو ہے وہ ان کا درجہ دنیا میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ ڈاؤن ہو گئے، آپ تھوڑا کم تر نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر معاف کرتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کو ایک سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا کتنا مقام بڑھتا ہوگا، اور پھر متقین کا ٹائٹل آپ کو ملے گا۔
اس سے بڑا ٹائٹل کیا ہے؟ کسی بھی رشتے سے، کسی سے بھی آپ ہرٹ ہوں، کسی سے بھی ناراض ہیں، اللہ کی خاطر اسے معاف کر دیں، وہ کوئی بھی ہے۔ پھر اس میں مزید ہم آگے بھی بات کرتے ہیں، ہر طرح سے اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو پہلے ہم نے یہ جانا کہ عفو و درگزر معاف کرنا کیا ہے؟ متقین کی صفات میں سے ہے۔ تو متقی بننے کے لیے ہمیں معاف کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ کس لیول کی چیز کو معاف کرنا ہے اور کس کی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینا، ٹھیک ہے، جائز قرار دیا جتنا کسی پہ ظلم ہو، لیکن ساتھ ہمیشہ ہمیں ایک بات کی کہ اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں مزید اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ سورۃ اعراف میں 199 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عفو اختیار کرو، نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ عفو معاف کرنے کی صفت اختیار کرو، اور آپ کو پتہ ہے یہ صفت کس کی ہے؟ معاف کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ سوچیں اللہ ہمیں کتنا معاف کرتا ہے، ہم روز کتنے گناہ کرتے ہیں، اگر وہ کسی ایک پہ بھی ہماری پکڑ کر لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی انسان ایک دن بھی اس دنیا میں سروائیو نہ کرے، لیکن وہ رب کیا ہے، اتنی غلطیوں گناہوں کے باوجود ہمیں کھانا پینا رزق کسی چیز میں کمی نہیں کرتا، اور انتظار بھی کرتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اور توبہ کرتے ہیں سچے دل سے تو معاف بھی کر دیتا ہے، اور کوئی گلہ بھی نہیں کرتا کہ تم نے تو فلاں ٹائم یہ کیا تھا۔ جبکہ انسان اگر کوئی آپ سے معافی بھی مانگتا ہے تو پھر بھی جتلاتے ہیں کہ تم نے تو یہ کیا، ہاں چلو پھر بھی میں تمہیں معاف کیا۔ تو ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کی معاف کے لیے معاف کرنے میں کوئی احسان نہیں جتلانا، اللہ کے لیے معاف کرنے کے لیے کسی پہ کوئی احسان نہیں۔ مجھے متقی بننا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے، مجھے عفو کو اختیار کرنا ہے، مجھے متقی بننا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ ہم اختیار کریں گے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے گا۔ اس کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ شورا ہے آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے۔ معاف کرنا کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں، کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں، کیونکہ دیکھیں یہ بہت ہمت، حوصلے، بہادری کا کام ہے۔ کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ جو معاف کرنا ہے یہ کوئی ایسی صفت نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، اس کے لیے بڑی ہمت حوصلہ چاہیے، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے پھر اسے اللہ کی خاطر برداشت بھی کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا، آپ کا دل بہت برا ہے، بہت حقوق غصب ہوئے، اب کیا ہے، مگر اللہ کی خاطر اتنا دل بڑا کرنا ہے، اتنا حوصلہ کرنا ہے کہ پھر اس کو معاف بھی کرنا ہے اللہ کی خاطر، اور پھر دل میں کوئی اس کے لیے کچھ برا یا بدگمانیاں جو ہیں وہ دور بھی کرنی ہیں، اور پھر کچھ برا نہیں چاہنا اور کڑنا بھی نہیں ہے۔ تو بڑی ہمت اور بہادری کے کاموں میں سے ہے معاف کرنا۔ کیا ہم بہادر ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے بہادر بندوں میں سے ہیں جو معاف کرتے ہیں؟ اور اس میں پھر ابھی ہمیں جو نئی بات پتہ چلی، پہلے تو وہ متقی ہے جو معاف کرتا ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے جی اللہ کی یہ صفت ہے ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے، اور پھر یہ کہ بہادر انسان ہے، وہ عزم والا ہے، حوصلے والا انسان ہے جو معاف کرتا ہے۔ لہٰذا یہ مت سمجھا جائے کہ میں معاف کروں گی تو مجھے کمزور سمجھا جائے گا کہ ہاں جی چلو اس نے تو صلح صفائی کر لی، کمپرومائز کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کی نظر میں خود کو جانچنا ہے، بندوں کی نظر میں نہیں۔ پھر اس کے بعد مزید ہمارے لیے دیکھتے ہیں سورۃ النور کی آیت ہے 22، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو معاف کرے گا
اللہ بھی اسے معاف کرے گا۔ یعنی اللہ نے کہا ہے کہ تم معاف کرو، تو تمہیں پسند نہیں کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، اور پھر اللہ نہ کرے کوئی ایسا گناہ جس پہ ہماری پکڑ ہو جائے اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو۔ تو لہٰذا اگر ہم اللہ کی خاطر معاف کریں گے تو اللہ نے کہا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ میں بھی تمہیں پھر معاف کروں؟ تو اگر ہم اپنے لیے اللہ کی بخشش چاہتے ہیں تو ہمیں بندوں کو بھی معاف کرنا ہوگا۔ اب مزید ہمیں صرف ایک بات پتہ چلی کہ اپنے لیے، اپنی معافی کے لیے، اپنی بخشش کے لیے انسان کو دوسروں کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اللہ کی خاطر دوسروں کو معاف کریں گے، درگزر کریں گے، اور نیت ہوگی کہ اللہ میں نے تیری خاطر معاف کیا، اس کے بدلے تو مجھے معاف کرنا اللہ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مزید آیت کو ہم دیکھیں گے۔ ہم اس چیز کو قرآن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اس چیز کو قرآن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اور سوچیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے کہ جس پہ اتنی ہمیں آیات میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ آپ کو قرآن کے حوالے سے بھی، اور پھر میں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی بتاؤں گی۔ تو پھر دیکھتے ہیں سورہ شورا کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب بھی غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ آتا ہے نا انسان کو، اور کبھی اتنا برا آتا ہے کہ انسان بہت غضبناک ہو جاتا ہے کہ کچھ کر بیٹھے، یا بہت اس کے ساتھ برا ہوتا ہے تو بس سب ختم کر دے انسان۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں وہ پھر معاف بھی کرتے ہیں، غصے کو کنٹرول کر کے پھر معاف بھی کر دیتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں شیطان تو غصہ دلائے گا کہ اس نے تمہارے ساتھ برا کیا، تم تو اسے بالکل معاف نہیں کرو۔ لیکن جو مومن ہوگا، جو گناہوں سے پہلے بھی بچتا ہوگا، جو بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتا ہوگا، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچا ہوگا وہ انسان، اور بے حیائی کی باتوں سے بھی بچا ہوگا تو وہ معاف بھی کر دے گا۔ لہٰذا ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے اندر یہ عفو و درگزر کی صفت کتنی ہے، میں کتنا معاف کرتی ہوں یا میں کتنا دل میں رکھتی ہوں، میں معاف نہیں کرتی، یا میں بہت اس کے اوپر وہ کرتی ہوں اور اس کے اوپر پھر میرا دل بہت برا ہوتا ہے، غیبت بھی کرتی ہوں، پھر اپنی اصلاح بھی نہیں کرتی۔ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے، ان چیزوں میں خود کو تلاش کرنا ہے، اور اگر یہ صفات اندر نہیں تو اللہ سے دعا کرنی ہے اور پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غصہ جو ہے، معاف کرنا جو ہے، جڑے ہوئے ہیں۔ غصہ تو آتا ہے انسان کو، کسی کوئی اس کے ساتھ برا کرے، غضبناک ہوتا ہے انسان، لیکن پھر وہ اسے کنٹرول کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم مزید دیکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا لوگوں کے اخلاق کے بارے میں درگزر اختیار کریں۔ اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس زمانے میں تھے، وہاں پہ لوگوں کا حال کیا تھا، ان کا اخلاقی لیول کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ آپ نے یہ آپ کے ساتھ، ظاہر ہے اللہ کو تو سب معلوم تھا کہ یہ کتنا کتنا برا کریں گے، ان کے سگے رشتے ان کے ساتھ کتنا برا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے ان لوگوں کے اخلاق کے بارے میں درگزر اختیار کرنا ہے، آپ نے ان جیسا نہیں بننا،
آپ نے ان کے مطابق معاملہ نہیں کرنا، آپ نے ان کے مطابق بدلہ نہیں لینا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بھی بولا، اور آپ کی سنت بھی یہی تھی۔ آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، کس طرح سے برا سلوک نہیں کیا گیا، کس کس معاملے میں آپ کو ستایا نہیں گیا، آپ کو اپنے گھر سے نکالا گیا، اپنے شہر، اپنے علاقے سے، ملک سے، آپ کو مکہ سے نکالا گیا، اور بہت ساری جگہوں پہ آپ کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، آپ کو بہت ستایا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ معاف کیا اور دعا فرمائی۔ تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی، معاف کرنا، درگزر کرنا، اور یہ اخلاق کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ اخلاق کی سب سے اعلیٰ مثال ہے کہ ہمیں لوگوں کے اخلاق کے مطابق نہیں، اپنے اخلاق کو بہتر رکھنا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم معاف کریں۔ اچھے اخلاق میں ایک اچھا اخلاق جو ہے اس میں ڈھیر ساری باتیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اخلاق کی، حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، اور حسن اخلاق کی بہت ساری صفات ہیں، اور اس میں ایک عفو و درگزر بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ تو کیا ہم آپ کی اس صفت کو نہیں اپنا سکتے؟ اللہ کی صفت ہے، ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے معاف کرنا۔ ہمیں لوگوں کو اللہ کے لیے معاف کرنا ہے، ہمیں نبی کی سنت کو اختیار کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو معاف کرنا ہے، ہمیں متقی بننا ہے، ہمیں اللہ سے بخشش چاہیے، تو ہمیں دوسروں کو بھی معاف کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ پھر ہم مزید دیکھتے ہیں معاف نہ کرنے اور ناراض رہنے پہ ایک حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا، سوائے اس شخص کے جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں۔ اب دیکھیں اس میں کہ جو لوگ آپس میں کینہ رکھے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، دل ان کے ایک دوسرے سے کینہ میں ہیں، ناراض ہیں، ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں، دلوں میں رنجشیں ہیں، معاف نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کر رہا۔ پیر، اور جو یہ حدیث میں دیکھتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کو جو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اللہ ہر جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے چھوٹے موٹے گناہ تو اللہ نے کہا ہے میں معاف کر دوں گا، مگر شرک کی معافی نہیں ہے۔ اب اللہ سبھی کو معاف کر رہا ہے جو لوگ اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا رہے، مگر اس میں وہ بندے وہ شامل نہیں جو آپس میں ناراض ہیں، رنجش میں ہیں، بول چال بند ہے، ناراضگی ہے، معاف نہیں کرے ایک دوسرے کو۔ تو اللہ کہتے ہیں انتظار کرو، دیکھتے رہو۔ اور کب تک دیکھتے رہو؟ جب تک کہ وہ باہم راضی نہ ہو جائیں۔ تو سوچیں کہ کچھ لوگ کتنے دنوں، کتنے مہینوں اور کتنے سالوں سے ناراض چلے آ رہے ہیں، معاف نہیں کر رہے ایک دوسرے کو، بول چال بند ہے، آنا جانا بند ہے، اور یہ کوئی دور دراز نہیں، قریبی رشتوں میں ایسے بہت سے معاملات ہیں۔ تو اب کیا ہے؟ ہماری عبادات کا کیا ہوگا؟ ہماری اس سب محنتوں کا کیا ہوگا جب کہ اللہ ہمیں بخش ہی نہیں رہا؟ وہ تو اس انتظار میں ہے کہ جب تک یہ باہم راضی نہ ہو جائیں۔ تو کیا ہمیں اپنی بخشش کی کوئی فکر نہیں؟ کیا ہمیں صرف ہمیں اپنی انا عزیز ہے؟ ہمیں جھکنا نہیں، ہمیں متقی نہیں بننا، ہمیں اللہ کی بخشش نہیں چاہیے؟ اور نعوذ باللہ کچھ تو لوگ ایسے بھی بول جاتے ہیں تو نہیں معاف کر سکتے ہم، اور اگر اللہ نہیں کرے گا تو ہم کیا کریں، ہم پھر بھی معاف نہیں کریں گے، اور وہ یوں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم جہنم میں بھی چلے جائیں گے، ہم نے معاف نہیں کرنا۔
یہ صرف زبانی یہاں کہنے کی باتیں ہیں۔ شیطان ہمیں غصہ دلاتا ہے، غضبناک کرتا ہے، مگر مرنے کے بعد اور قیامت کے دن انسان بہت پچھتائے گا۔ کاش وہ ایسا نہ کرتا، کاش وہ واپس جائے اور سب کی اصلاح کرے، مگر وقت گزر چکا ہوگا، تب کوئی فائدہ نہیں۔ تو ابھی دنیا میں ہوتے ہوئے اپنی اصلاح کر لیں۔ جو جس سے ناراض ہے، خوف زدہ ہو کے اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کی خاطر معاف کر لیں اور صلح کر لیں، اور دیکھیں کہ کتنے دن آپ نے اللہ کی رحمت سے دور گزارے ہیں، اللہ کی بخشش سے دور گزارے ہیں۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ مجھ سے انجانے میں گناہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرے گا جب ہم اللہ کی خاطر سمجھ کے جان کے دوسروں کو معاف کر دیں گے اور راضی ہو جائیں گے۔ اس میں مزید میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں، بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی کو 3 رات سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ دیکھیں، یہ آپ کا کوئی مسلمان بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا سگا بھائی بہن بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہر آپ کا مسلمان بہن بھائی شامل ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ جائز ہی نہیں، صحیح ہی نہیں کہ 3 رات سے زیادہ کے لیے آپ کسی سے ناراض ہوں، اور ایسا ہے کہ دیکھیں آمنا سامنا ہو تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں، بات نہ کریں، اور ان دونوں میں سے بہتر کون ہوگا؟ جو سلام میں پہل کرے گا۔ لہٰذا ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سلام کرتے ہیں اور دوسرا ہمارا جواب نہیں دیتا، وہ ہم سے ملتا نہیں۔ ہم نے اپنا حق ادا کرنا ہے، ہم نے اپنی طرف سے کرنا ہے۔ اگر دوسرا انسان ایسا نہیں کر رہا، وہ آپ کے سلام کا جواب نہیں دے رہا، وہ آپ کی معافی پہ صلح نہیں کر رہا، تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہر انسان کو اپنے حساب سے عمل کرنا ہے۔ کہیں بھی ہمیں قرآن اور سنت میں کسی کے اکارڈنگ عمل کرنے کے لیے نہیں بولا گیا کہ فلاں اگر ایسا کرے تو آپ نے ایسا کرنا ہے، بلکہ ہمیں کیا ہے، ہمیں اپنی طرف سے کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی طرف سے اچھا کرنا ہے، ہمیں اپنی طرف سے معاف کرنا ہے، ہمیں اپنی طرف سے پہل کرنی ہے۔ وہ دوسرا کیا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، یا ہماری صحیح کا بھی غلط مطلب لے رہا ہے، غلط رسپانس کر رہا ہے، اور یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ہماری نیت کوشش ہمارا رب جانتا ہے، وہ اس پہ ہمیں صلہ دے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، مسلم کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ کی خاطر جو بندہ معاف کرتا ہے، ظاہر ہے اسے پہل کرنی ہے، جھکنا ہے، سلام کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ ہماری جو عزت ہے، مرتبہ ہے، وہ کیا ہے، لوگوں کے سامنے کم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے کہ وہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے، وہ اس کا مقام بلند کرے گا۔ جو اللہ کی خاطر بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھائے گا۔ یاد رکھیں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے کچھ کرنے سے نہیں۔ اور اگر ہم اللہ کی کہی ہوئی بات پہ عمل کریں گے تو کبھی اللہ ہمیں جو ہے وہ دنیا میں ذلیل و خوار نہیں ہونے دے گا، ہمیں جو ہے وہ ہماری وہ عزت و منزلت بڑھائے گا۔ بے شک لوگ اس کو نہ مانے، اللہ کے ہاں ہمیں اپنا لیول اور دیکھنا ہے، مقام اللہ کے ہاں اپنا عزت اور مقام کو دیکھنا ہے۔ اور جب ہمیں بتا دیا ہمارے پیارے نبی نے کہ اللہ تمہارا مقام و مرتبہ بلند کرے گا، تو ہمیں اور کیا چاہیے، بندوں سے نہیں اللہ کے ریوارڈ کو دیکھنا ہے۔ یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اگر اللہ کی خاطر کام کرنا ہے تو ریوارڈ بھی اللہ سے ہی سوچنا ہے۔ پھر ایک مزید دیکھتے ہیں ہم حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا، آپ طعن و تشنیع کرنے والے، فحش کلام کرنے والے، بازاروں میں چیخنے والے اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہ تھے، بلکہ معاف کرتے اور درگزر کرتے۔ یہ جو طعن و تشنیع ہے،
दूसरों को ताने देना, उनसे जो है वो मीन मेख निकालना, उनको उनकी बातों में से उन्हीं को सुनाना, फुहश कलाम करना, बुरी बातें करना, गालियाँ देना, इसमें हर तरह से आ जाता है। चीखने वाले, ऊंचा बोलने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले ना थे, बुराई का बदला बुराई से ना देते थे। कहा जाता है ना कि बुरा है तो हम भी उसके साथ बुरा करेंगे, हम भी अपना बदला लेने का हक रखते हैं। वो एक अलग बहस है। यहाँ जो बात हो रही है कि हमें एक नेकी का ऐसा लेवल, एक ऐसी चीज़ चाहिए, ऐसा मुकाम चाहिए अल्लाह के, हमें मुत्तकी बनना है। तो उसके लिए फिर वो सारी चीज़ें जो दूसरे एंगल से हम कहते हैं कि उसमें अल्लाह ने हमें ये भी राइट दिया है, वो इस बहस में हम उसको शामिल नहीं करेंगे। यहाँ जो मामला है वो सिर्फ माफ़ करने का है। उसमें ये यूँ भी कर सकते हैं या यूँ भी कर सकते हैं, ये बात नहीं। इसमें हम सिर्फ माफ़ करने पे बात कर रहे हैं, इसमें किसी शराइत पे बात नहीं कर रही। हमें सिर्फ अल्लाह की खातिर माफ़ करना है और फिर अल्लाह ही से रिवॉर्ड चाहना है और देखना है कि हमारे नबी की सुन्नत क्या थी, क्या हमने वैसा नहीं बनना। क्या हमें सुन्नत सिर्फ नमाज की सुन्नतें ही पता हैं कि वो पढ़नी जाए तो हमें जन्नत मिलेगी? क्या हमें मालूम नहीं कि हमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाना है, उनके फुट स्टेप्स पे चलना है, जैसे उन्होंने लाइफ गुजारी हमें वैसे लाइफ गुजारनी है। ये है सुन्नत, ये है सुन्नत का तरीक़ा। तो वहाँ तो कोई बदला, नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा हमें कहीं नज़र नहीं आता। वहाँ तो माफ़ करना है, दुआएं देना है, अल्लाह से रहम मांगना है। क्या हम करते हैं ऐसा? क्या हम अपने दुश्मनों के लिए भी दुआएं करते हैं कि या अल्लाह इनको हिदायत दे दे, या अल्लाह इनकी इस्लाह कर दे? ऐसा नहीं करते, बल्कि हम तो जो हमारे साथ बुरा करता है, अगर हमारा उसके साथ कुछ बुरा होता है तो हम खुश होते हैं कि अल्लाह ने इसके साथ अच्छा किया। नहीं, मोमिन किसी की तकलीफ़ पे खुश नहीं होता, उसका दिल किसी की तकलीफ़ पे तकलीफ़ महसूस करता है। अगर ऐसा है तो आप मोमिन हैं। हमें ख़ुद को देखना है, हम कितने माफ़ करने वाले हैं और अल्लाह की खातिर माफ़ करना है, अल्लाह से रिवॉर्ड चाहना है। इस बात पे आज हमने अपने आप को देखना है, चेक करना है, मेरे दिल में किन किन लोगों से मुतल्लिक मेरे बुग़्ज़ है, हसद है, या कुछ रंज है मैंने दिल से जिन्हें माफ़ नहीं किया, या हम जिनसे नहीं बोलते, जिनसे नाराज़ हैं, उन्हें अल्लाह की खातिर हम माफ़ कर देंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि कुछ ऐसे फैमिली मैटर्स हैं कि हमारा एक अकेले का हम कैसे उसको सबको ठीक कर सकते हैं। पूरी पूरी फैमिलीज़ आपस में से कटी होती हैं, नाराज़ होती हैं। तो कुछ कोशिश करें, दुआ करें और पुल बनने की कोशिश करें और जोड़ने की कोशिश करें। और जब हम ऐसा करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, तो बड़े बड़े काम अल्लाह आसान कर देता है। शैतान की चाल बहुत कमज़ोर होती है, वो हमें कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है। नहीं, जब हम अल्लाह के काम के लिए कोशिश करने लगते हैं तो अल्लाह रास्ते आसान कर देता है, वो गिरहें खोल देता है। तो जो लोग भी आपस में नाराज़ हैं, एक दूसरे से दूर हैं, माफ़ नहीं किया, अल्लाह की खातिर माफ़ कर दें, अल्लाह हमें माफ़ करेगा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।